السلام علیکم. آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا 17واں لیکچر ہے اور آج کا لیکچر ریسورسز کے بارے میں ہوگا. یقیناً ہم ریسورسز کو ڈیفائن بھی کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. یہ ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری ونڈوز Win32 پروگرامنگ کا. اس سے پہلے جو لیکچر تھا 16واں لیکچر 16، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کی بورڈ، ماؤس اور ٹائمر ان پٹ کا. وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہونے سے ہمیں ریسورسز اور اس سے آگے بہت ہیلپ ملے گی. اسپیشلی جب ہم ریسورسز میں ایکسیلریٹرز کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بہت مدد ملے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب اپنے پروگرام بناتے ہیں ڈاس میں تو وہاں پہ آپ اسٹرنگز ڈیفائن کرتے ہیں، اسٹرنگ لٹرلز، اسٹرنگ کانسٹنٹس. مثلا ایک نظر دیکھیے، جب آپ ایک ارے بناتے ہیں، ارے آف اسٹرنگز بناتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز آپ نے لیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے اسٹرنگز سے انیشلائز کیا ہوا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ایڈوانسڈ سی کے لیکچر میں دیکھا تھا. اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ کمپائلر یہ اسٹرنگز کہیں اسٹور کرتا ہے آپ کی ایکسیکیوٹیبل میں اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریسز پر مشتمل ایک ارے آف پوائنٹرز بنا دیتا ہے. صرف یہی نہیں، جب آپ پرنٹ ایف کال کرتے ہیں، فرض کیجیے اسٹیٹمنٹ ہم لکھ رہے ہیں، تو پرنٹ ایف کو سب سے پہلے آپ ایک اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فارمیٹ اسٹرنگ جسے بولتے ہیں. اس کے بعد آپ ویریبل نمبر آف آرگیومنٹس اس کو دیتے ہیں. تو آپ جو پرنٹ ایف کو اسٹرنگ دیتے ہیں، یہ کہاں پہ اسٹورڈ ہوتی ہے؟ جب آپ پروگرام ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ اسٹرنگ ایز اٹ از پرنٹ ہو جاتی ہے فارمیٹ اسپیسیفائرز کو چھوڑ کے. یعنی کہ فارمیٹ اسپیسیفائرز کی جگہ پہ وہ ویریبلس پرنٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ویلیوز اسپیسیفک فارمیٹس میں، اور باقی اسٹرنگ ایسے کی ایسے پرنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایکچولی آپ کی ایکسیکیوٹیبل میں کہاں پہ اسٹور ہوتی ہے؟ تو اصل قصہ یہ ہے کہ جب آپ ڈاس پروگرامز میں پرنٹ ایف کال کرتے ہیں، اس طرح سے اسٹرنگ لکھتے ہیں، شروع میں ایک اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فارمیٹ اسٹرنگ، اس کے بعد پیرامیٹرز دیتے ہیں، تو یہ اسٹرنگ جو ہے یہ بھی اسٹرنگ لٹرل ہے، ایک اسٹرنگ کانسٹنٹ ہے، یہ بھی کہیں اسٹور کرتا ہے کمپائلر اور اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس پرنٹ ایف کو پاس کر دیتا ہے. ہمارے اس آرگیومنٹ کا ثبوت ہے پرنٹ ایف کا پروٹوٹائپ جو آپ کو ونڈوز کی اسٹینڈرڈ stdio.h فائل میں ملے گا. اس کا جو فرسٹ آرگیومنٹ ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے. یعنی اس ساری بحث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود سے ایک اسٹرنگ بنا سکتے ہیں، ارے آف کیریکٹرز بنا سکتے ہیں، اور اس کا ایڈریس پرنٹ ایف کو فرسٹ پیرامیٹر کے طور پہ پاس کر سکتے ہیں. یعنی آپ اسے کوئی بھی پوائنٹر ٹو کیریکٹر دے دیجئے جہاں پہ کوئی فارمیٹ اسٹرنگ اسٹورڈ ہو اور پرنٹ ایف کام کرے گا. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے یہاں پہ دکھا دی ہوئی ہے. جبکہ اوریجنل فارمیٹ اسٹرنگ ایک ارے آف کیریکٹرز میں اسٹورڈ ہے، ایز اے اسٹرنگ اسٹورڈ ہے، اور اس کا ایڈریس ہم پرنٹ ایف کو پاس کر رہے ہیں. یہ جان لینے کے بعد اب ہم بیسک بات کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے ہے. آپ کا جو ایکسیکیوٹیبل پروگرام ہوتا ہے، جو ایگزی فائل بنتی ہے، جو کمپائلر بناتا ہے، انفیکٹ اس میں ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جو صرف ڈیٹا کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اس جو ڈیٹا ایریا ہوتا ہے اس کے اندر تمام اسٹرنگ لٹرلز اسٹور ہوتی ہیں. یعنی جتنے بھی آپ اسٹرنگ کانسٹنٹس اپنے پروگرام میں مہیا کرتے ہیں، whatever string constants you provide in your program، جہاں بھی وہ string constants executable میں stored ہوتے ہیں as it is، اور ان string constants کی جگہ پہ جہاں پہ وہ exe میں stored ہیں وہاں کے starting addresses یوز کیے جاتے ہیں. اسے لوزلی ہم string table کہہ لیتے ہیں ڈاس کے حوالے سے. ابھی تک ہم نے جتنی بحث کی یہ ڈاس کے حوالے سے ہے. ونڈوز میں جب آپ پروگرام بناتے ہیں تو جو اسٹرنگ لٹرلز ہیں وہ اسی طرح سے آپ کے پروگرام کے ڈیٹا ایریا میں سیو ہوتی ہیں. بالکل وہی چیز جو ڈاس میں تھی وہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پہ ونڈوز میں آپ کے پروگرام کا ایک ایریا ریزروڈ ہوتا ہے اسپیشلی فار ریسورسز، جن میں سے ایک چیز ہے اسٹرنگ ریسورسز. یعنی ایک اسٹرنگس تو وہ ہیں جو آپ اپنے پروگرام میں اس طرح سے لکھتے ہیں کیریکٹر اریز کی صورت میں، وہ ڈیٹا ایریا میں چلی جاتی ہیں. لیکن یہاں ونڈوز میں یہ پاسبل ہے کہ آپ علیحدہ سے ایک اور فائل جسے ہم ریسورس فائل کہیں گے اس میں اسٹرنگ ٹیبل بنائیں اور اس کو کمپائل کریں اور آخر میں اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کر دیں. ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو
ایکسپلین کریں گے مزید. پہلے ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کیا دیکھا اور وہ کیوں تھا, ریزنز جانتے ہیں. آبزرویشنز. پہلی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ہماری فرسٹ ایپلیکیشن تھی یہاں پہ جو ہم نے بنائی تھی اس کورس کے لیے, اس میں جو آئکن تھا وہ کون سا تھا. وہ ایپلیکیشن, اس کی جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس ایپلیکیشن کا اگر شارٹ کٹ آپ ڈیسک ٹاپ پہ بنائیں گے تو کون سا آئکن ڈسپلے ہوگا؟ جی ہاں, ڈیفالٹ ونڈوز آئکن ڈسپلے ہوگا, جو کہ اس طرح کی جتنی بھی ایپلیکیشن ہم نے اب تک بنائی ہیں ان سب کا یہی آئکن تھا. لیکن کیا نوٹ پیڈ کا شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ بنانے سے یہ والا آئکن بنتا ہے؟ ہرگز نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ نوٹ پیڈ کا آئکن ڈیسک ٹاپ پہ بناتے ہیں تو اس کا اپنا ڈفرینٹ اسپیسیفک پیکولر آئکن آتا ہے. ورڈ کا بنائیے, نیٹسکیپ نیویگیٹر اور دوسرے پروگرامس ہیں ان کا بنائیے, جب شارٹ کٹ بنائیے تو ڈفرینٹ آئکن آپ کے شارٹ کٹ کے ساتھ آئے گا. یہی نہیں بلکہ آپ کے پروگرام کے اوپر جو کیپشن ہے, جو ٹائٹل بار ہے, اس کے کارنر میں بھی اسی آئکن کا ایک چھوٹا ورژن وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے اس بات میں بھی کہ ہم اپنی ایپلیکیشن کا آئکن بھی اپنی مرضی کا رکھ سکیں. آگے چلتے ہیں. جی, تو آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کیا بڑی محنت سے, نوٹ پیڈ میں بڑی محنت سے آپ تاریخ رقم کر رہے تھے, بہت کچھ آپ نے لکھا, آپ نے 200 ایئرس کی ہسٹری ٹائپ کر لی کہ اچانک کچھ ہوا, آپ کی جو الیکٹریسٹی تھی پاور ڈاؤن ہو گئی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایدر یو ول بی وریڈ اور ناٹ. یا آپ یہ کہیں گے کہ ڈیٹا لوز ہو گیا ہے, یا آپ کہیں گے کہ میں نے سیو کر لیا ہے. جی ہاں, آپ ڈیٹا سیو کرتے رہتے ہیں. تو سیو کرنے کے لیے آپ بہت ساری ایپلیکیشنز میں مختلف کی اسٹروکس یوز کرتے ہیں, جیسے کنٹرول ایس بہت کامن کی اسٹروک ہے جو ڈیٹا سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ یوں ہی اپنی ایپلیکیشن میں ٹائپنگ کرتے ہوئے بیچ میں کہیں کنٹرول ایس پریس کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بجائے کچھ ٹائپ ہونے کے آپ کی ڈاکیومنٹ ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے کی کمبینیشن پریس کیا ہے کنٹرول ایس, اسے ایکسلریٹر کہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کی ونڈوز ایکزی جو آپ کا پروگرام ہے اس کے ایک حصے میں اسٹورڈ ہوتے ہیں. ایکسلریٹر بھی ایک ریسورس ہے. ریسورس کی مختلف ٹائپس ہیں, ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. ریسورس کی بہت کامن ٹائپس جو ہیں ان میں ایکسلریٹرز ہیں, اسٹرنگ ٹیبلز ہیں, آئکنز, بٹ میپس, ڈائلاگس ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. یہ سارے کے سارے ونڈوز ریسورسز ہیں. تو ریسورس بیسکلی ایک بائنری ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کریٹ کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے سے, اور اس کو اپنی ایپلیکیشن میں پھر بعد میں یوز کرتے رہتے ہیں. ہم سب سے پہلے آئکن ریسورس کی بات کریں گے. جی, تو آئکن جو ہیں بیسکلی یہ ایک فائل ہوتی ہے, آئکن فائل .ico اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. جس طرح بٹ میپ فائل ہوتی ہے BMP, اس طرح سے آئکن فائل ہوتی ہے .ico. ایک .ico فائل جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک پورا آئکن کا امیج اسٹورڈ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ICO فائل مینیج کیجئے کہیں سے ایز اے ڈرل, اور اس کی پراپرٹیز دیکھیے ونڈوز میں, تو آپ کو اس کی پراپرٹیز, جو پراپرٹی آپ کو شیٹ نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو اس آئکن کی اصل شکل نظر آ رہی ہوگی. نہ صرف یہ کہ جہاں پہ وہ فائل ڈسپلیڈ ہوگی آپ کے ونڈوز ایکسپلورر میں, وہاں پہ اس کے ساتھ اس آئکن کا ایک اسمال ورژن بھی ڈسپلیڈ ہوگا. تو آئکن .ico فائل میں سیوڈ ہوتے ہیں, اور ہم اسی فائل سے اپنے آئکنس اپنی ایپلیکیشن تک لے کے جائیں گے. ہم کرتے یہ ہیں بنیادی طور پر کہ ہم کسی آئکن فائل .ico فائل جو ہے اس کو اپنی ایکسیکیوٹیبل فائل ایگزی کے ریسورس ٹیبل میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ سٹیپس ہیں. ہم بنیادی طور پر ایک ریسورس فائل لکھتے ہیں جس کی ایکسٹینشن آج کل کے جو کرنٹ ٹولز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں ان میں RC ہوتی ہے. اس کی سٹیپس آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ سب سے پہلے
ایک فائل لکھتے ہیں. یہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے جس کو ریسورس فائل کہتے ہیں. اس ریسورس فائل کے اندر بہت ساری ریسورس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ ٹیکسٹ فائل جو ہے ریسورس فائل, اس کو پھر آپ کمپائل کرتے ہیں ریسورس کمپائلر کے تھرو. ریسورس کمپائلر آج جو سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں اس میں اس کو .rc فائل سے .res فائل میں کمپائل کر دیتا ہے. یہ تمام ریسورسز جو آپ ٹیکسٹ فائل میں ٹائپ کرتے ہیں, ان کی اسپیسیفکیشن ٹائپ کرتے ہیں, ان کو بائنری کمپائلڈ فارم میں کر دیتا ہے .res فارمیٹ میں. اور اس کے بعد آپ لنکر کی مدد سے اپنی ایپلیکیشن کے ساتھ, اپنا جو پروگرام آپ بناتے ہیں اس کے ساتھ اس ریسورس فائل کو لنک کر کے فائنل ایکسیکیوٹیبل بنا دیتے ہیں. تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسورس فائل تھی اس کے اندر جتنے ریسورسز ہیں وہ لنک ہونے کے بعد آپ کی ایگزی میں آ جاتے ہیں, آپ کی ایکسیکیوٹیبل کے ریسورس ٹیبل میں آ جاتے ہیں. ونڈوز کی تمام ایگزیز جو ہیں, ونڈوز کی جتنی ایکسیکیوٹیبلز ہیں ان کے مختلف پورشنز ہیں, جن میں سے ایک اہم پورشن ریسورس ٹیبل ہے. ریسورس ٹیبل کے اندر تمام ریسورسز, آئکنز, ایکسلریٹرز, ڈائلاگز, یہ سب سیوڈ ہوتے ہیں جو آپ پھر ایک ایک کر کے لوڈ کرتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہاں پہ ہم ریسورس ٹیبل کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کے ڈیٹا ایریا سے مختلف جگہ ہوتی ہے. یعنی آپ کے پروگرام کے جو نارمل اسٹرنگز جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ ڈیٹا ایریا میں ہی ہوں گی جو آپ کوڈ میں لکھیں گے. ریسورس ٹیبل علیحدہ سے بنے گا جس میں سے آپ ایک ایک کر کے آئٹمز اٹھا کے اپنے پروگرام میں لوڈ کر سکتے ہیں, لوڈ اور ان لوڈ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی ریسورس چاہیے ہوتا ہے, جیسے آپ کو آئکن چاہیے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریسورس فائل میں, جیسے اسکرین پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جو کہ ریسورس کمپائلر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ریسورس فائل کی تمام اسٹیٹمنٹس کا سنٹیکس آپ اپنے ڈاکیومنٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے. آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں. آئکن ریسورس اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں آپ کو ایک انٹیجر نمبر دینا ہوتا ہے. کوئی بھی نمبر آپ لکھتے ہیں جو کہ اس آئکن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد کی ورڈ ہے, ایک طرح سے ریزرو ورڈ ہے رادر اس ریسورس کمپائلر کا, وہ ہے آئکن, ICON. اس کے بعد ڈسکارڈیبل, اور اس کے بعد وہ فائل نیم جس میں وہ آئکن ایکچولی ریزائڈ کرتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے یہاں پہ لکھی ہے, یہ ہے IDI_icon, اس کے بعد ریزروڈ آئکن, پھر ڈسکارڈیبل, اور اس کے بعد فائل نیم جو ہم نے یہاں پہ vu.ico دیا ہوا ہے. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے اپنی ریسورس فائل میں لکھی ہے. یہاں پہ جو IDI آئکن ہے یہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز ڈیفائن IDI آئکن ٹو بی 101. تو اس سے ہوگا کیا کہ ہماری اوریجنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پڑھی جائے گی, 101 آئکن ڈسکارڈیبل vu.ico. تو آپ کا جو ریسورس کمپائلر ہوتا ہے یہ تمام یہ انکلوڈ اسٹیٹمنٹس کو, ڈیفائن ڈائریکٹیوز کو یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس لیے آپ یہ انکلوڈ ڈیفائن اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ اپنے ریسورس فائل میں لکھ سکتے ہیں. جب ریسورس کمپائلر نے کمپائل کرے گا تو جو فائلز آپ نے وہاں انکلوڈ کی ہوئی ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گی, جو سمبلز آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ ڈیفائن ہو جائیں گی. ہم اصل میں اس کو میں پکٹوریلی دکھا دیتا ہوں. کرتے یوں ہیں کہ آپ کی تمام ریسورس اسٹیٹمنٹس تو .rc فائل میں لکھی ہوتی ہیں, جبکہ اس کے اندر جتنے آپ انٹیجر آئیڈینٹیفائر یوز کرتے ہیں وہ resource.h یا کسی اس قسم کی ہیڈر فائل میں آپ دیتے ہیں. جس طرح ابھی اس پرٹیکولر کیس میں ہم IDI آئکن جو ہے اس کی ڈیفینیشن resource.h فائل میں دیں گے, اور اس resource.h فائل کو ہم اپنی RC فائل میں انکلوڈ کر لیں گے, اور ہماری جو آئکن کی اوریجنل ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری RC فائل ہی میں دی ہوئی ہوگی. اس سے اگلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کے ریسورسز کو کمپائل کرنے کا. یہ .rc فائل جو ہے اس کو آپ کمپائل کر کے .res بائنری ریسورس فائل بنائیں گے اور پھر اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کریں گے. جو مائکروسافٹ کا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے, یہ ویژول اسٹوڈیو ہے, اس میں RC نام کا ٹول آتا ہے, ریسورس کمپائلر.
کمانڈ لائن پہ آپ اسے کر سکتے ہیں. RC, اس کے بعد آپ اس کا اپنا ریسورس فائل کا نام دیجیے اور وہ کمپائل ہو جائے گی. جو ایرر میسیجز آپ کو آ جائیں گے کہ فلاں فلاں ریسورس صحیح نہیں ہے. یہاں پہ اس والے آئکن والی اسٹیٹمنٹ سے ہوگا کیا؟ جس فائل کا آپ نے نام دیا ہے vu.ico, یہ فائل لوکل پاتھ پہ ایگزسٹ کرنی چاہیے. یہ جب ریسورس کمپائلر اس کو کمپائل کرے گا تو وہ وہاں سے اس آئکن کو ریڈ کرے گا اور RES فائل جو بائنری ریسورس فائل بنے گی اس میں وہ آئکن ایمبیڈ کر دے گا بائنری فارم میں. اور جب آپ اسے فائنلی اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کریں گے تو وہ سارے ریسورس آئکن سمیت آپ کی ایگزی میں چلے جائیں گے. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں ایک آئکن ڈیفائن کرنے کے لیے. آپ ملٹیپل آئکنس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن کوئی دو آئکنس کے آئیڈینٹیفائرز ایک جیسے نہیں ہو سکتے. مثلا اس آئکن کا تو IDI آئکن تھا, دوسرے کا IDI آئکن 1 رکھ لیں اور اس کو کسی اور سمبل 102 کے لیے ڈیفائن کر دیں اور سملرلی اس کو کوئی اور فائل نیم دے دیں یا یہی فائل نیم دے دیں. یہ ممکن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ آپ ملٹیپل آئکنس کو اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ملٹیپل آئکنس کی بات آئی تو اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہو, مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا, کہ جب آپ کسی شارٹ کٹ کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو چینج آئکن کا آپشن ملتا ہے. ونڈوز کی بات کر رہے ہیں جو کرنٹ ورژنز اویلیبل ہیں. چینج آئکن جب آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کسی ایگزی کا نام ملے گا اور اس کے نیچے بہت سارے آئکنز 1 2 3 4 بہت سارے بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ کو آئکنز ملیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ چینج آئکن کی کمانڈ یہ کرتی ہے کہ جو آپ ایگزی کا نام اس کو دیتے ہیں اس ایگزی میں سے آئکن ڈھونڈتی ہے. اس کے ریسورس ٹیبل میں جتنے آئکن ڈیفائنڈ ہیں وہ آپ کو نیچے ڈسپلے کر دیے جاتے ہیں اور آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ والا آئکن اس شارٹ کٹ کے ساتھ ڈسپلے کرو. اگر آپ چینج آئکن کی کمانڈ یوز نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ جس ایگزی کا وہ شارٹ کٹ ہے, جس ایکسیکیوٹیبل کا وہ شارٹ کٹ ہے, اس ایکسیکیوٹیبل کے ریسورس ٹیبل میں سے جو آئکن پہلا آئکن ہے وہ اٹھا کے شارٹ کٹ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. جو ایپلیکیشن ہم نے اب تک بنائی ہیں ان میں کوئی ریسورس ٹیبل نہیں تھا, کوئی آئکن نہیں تھے. تو جب کسی ایپلیکیشن کا ریسورس ٹیبل نہیں ہوتا اور اس کے اندر آئکن ظاہر نہیں ہوتے تو ونڈوز یہ کرتی ہے کہ جب اس کا شارٹ کٹ وغیرہ بناتے ہیں یا اس ونڈو کو ڈسپلے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ونڈوز کا وہی ڈیفالٹ آئکن آ جاتا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے جو ایپلیکیشنز کی ونڈوز ہیں ان کی آئکنز ذرا مختلف تھے, ایک ہی جیسے تھے چاہے آپ کتنے بھی پروگرامز اس قسم کے بنا لیں. جی اب آپ کریں گے کیا؟ اب آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے ویژول اسٹوڈیو میں یا ڈیولپر اسٹوڈیو میں ڈیولپر اسٹوڈیو کی ایگزامپل لوں گا, تو اس میں آپ ایک ریسورس کو انکلوڈ کرنا دیکھیں گے. آپ نوٹ پیڈ میں بیٹھ کے ایک RC فائل بنائیے, .rc فائل بنائیے اور اس کو اپنے ویژول اسٹوڈیو کے پروجیکٹ میں ایڈ کر دیجئے. اس کا ایک شارٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو جب آپ یہ فائل ایڈ کریں گے تو یہ ریسورس فائل آپ کے پروجیکٹ میں ایڈ ہو جائے گی اور جب آپ اپنا پروگرام کمپائل کریں گے تو ساتھ ہی یہ والی ریسورس فائل بھی کمپائل ہو جائے گی. ویژول اسٹوڈیو میں پروجیکٹ کیسے بناتے ہیں اور یہ اس میں ریسورس فائلس کو انکلوڈ کیسے کرتے ہیں یہ آپ اپنے کمپائلر کی ہیلپ میں سے دیکھ سکتے ہیں. ویژول اسٹوڈیو کے بارے میں جو ایلیمنٹری اسٹیپس ہیں یہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی سپورٹ سائٹ سے مل سکتے ہیں. آپ کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں بھی اس کا بارے میں اویلیبل ہوگا, آپ کے کورس نوٹس میں اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہوں گے, تو آپ وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں جب, تو ریسورس کمپائلر کو آٹومیٹکلی ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. جو ویژول اسٹوڈیو ہے یا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے اگر اولڈر ورژن ہے تو یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کا ریسورس کمپائلر انووک کر کے آپ کی ریسورس فائل کو پہلے کمپائل کرتا ہے اور آپ کے فائنل ایگزی میں وہ ریسورسز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو اسٹیپس ہیں سارے یہ آپ خود ایکسپلور کیجئے, یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, کوئی کنسپچل بات نہیں ہے, یہ صرف انفارمیشن ہے, یہ لاجک نہیں ہے. سو یہ آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اگلا مرحلہ ہے ریسورس بن گیا, آپ نے vu.ico فائل کہیں سے ڈھونڈی,
یا خود بھی بنا سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ کیسے کہاں. خیر ایک آئیکن فائل لیں, اس کو view.ico کا نام دیں, ٹھیک ہے. اگر خود نہیں بنا سکے تو ایک فائل کو رینیم بھی کر سکتے ہیں. اس کا ایک ریسورس فائل لکھیں, ایک ریسورس کی ہیڈر فائل resource.h, ایک اپنی RC فائل, اس کے اندر اس کو انکلوڈ کریں, ریسورس کی اسٹیٹمنٹس دیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس ریسورس فائل کو .rc فائل کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کریں گے, کمپائل ہوگا, ریسورس بن گیا. لیکن اب پروگرام جب آپ کمپائل کر کے رن کریں گے تو یہ کیا, آئیکن تو چینج نہیں ہوا. جی ہاں, ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ نے ریسورس ٹیبل میں ایک آئیکن تو رکھ دیا ہے, لیکن آپ نے اس کو لوڈ کر کے استعمال کہیں نہیں کیا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے جسے ہم لوڈ آئیکن کے نام سے بلاتے ہیں. اس کا سنٹیکس آپ دیکھ سکتے ہیں. لوڈ آئیکن میں آپ ہینڈل ٹو ایپلیکیشن انسٹنس پہلا پیرامیٹر فراہم کرتے ہیں, اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ ایک ریسورس آئی ڈی ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرا پیرامیٹر ہے یہ اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے. ہم نے ابھی بات کی تھی نا آپ کی ریسورس فائل کی, جس میں آپ آئی ڈی آئیکن لکھتے تھے, وہاں پہ آپ اسٹرنگ بھی دے سکتے ہیں, کوئی نام آئیکن کا. تو وہی نام آپ یہاں پہ دیں گے کہ یہ والا آئیکن لوڈ کرو. ہم نے وہاں آئی ڈی آئیکن دیا تھا تو ایک نمبر تھا, تو اب وہاں یہاں پہ وہ نمبر پرووائڈ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی نمبر یہاں پہ دیتے ہیں تو آپ کو میک انٹ ریسورس میکرو کال کرنا پڑتا ہے. میک انٹ ریسورس میکرو اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اٹ میکس اٹ شیور کہ ایک ڈبل ورڈ جو ہے اس کے لو ورڈ میں یہ ویلیو آئے. میک انٹ ریسورس جو ہے وہ ایک ڈبل ورڈ ویلیو ریٹرن کرتا ہے, اور اس میں سے لو ورڈ میں وہ والا پیرامیٹر ہوتا ہے جو آپ میک انٹ ریسورس کو پاس کرتے ہیں. آپ یہ کام فی الحال ہماری کرنٹ ڈسکشن کے مطابق یہ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپلی وہ انٹیجر اٹھا کے پاس کر دیں آئی ڈی آئیکن, اور اس کو ڈبل ورڈ میں ٹائپ کاسٹ کر دیں تو بہت اچھے, آپ کو کمپائلر وارننگ وغیرہ بھی نہیں دے گا. تو ہمارے ڈسکشن کے مطابق لوڈ آئیکن میں آپ پہلے ایپلیکیشن انسٹنس بتاتے ہیں کہ جی کس ایپلیکیشن کی جو رننگ ایپلیکیشن ہے کس انسٹنس میں سے وہ آئیکن اٹھانا ہے, کون سی رننگ ایپلیکیشن ہے جس کے انسٹنس کے میں سے ریسورس ٹیبل میں سے یہ آئیکن اٹھانا ہے. اس ہینڈل ٹو انسٹنس کو یوز کرتے ہوئے ونڈوز اس پرٹیکولر انسٹنس, اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کے انسٹنس کے ریسورس ٹیبل کو ایکسس کرے گی, اور وہاں سے اس آئیڈینٹیفائر آئی ڈی کا آئیکن لوڈ کر لے گی آپ کی ایپلیکیشن, آپ کے مین ایپلیکیشن رننگ ایپلیکیشن میں. آپ میموری مینجمنٹ میں دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. جی ہاں, اس کا ورچوئل یونیورسٹی سے ایسا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. ورچوئل میموری کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بہت اہم ہے. آپ کا پورا پروگرام ایک ہی دفعہ لوڈ نہیں ہو جاتا, آپ کا پروگرام سیگمنٹڈ لوڈ ہوتا ہے, یعنی جتنا ضروری ہو اتنا پروگرام ریڈ کیا جاتا ہے ہارڈ ڈرائیو سے, اور سارے کا سارا پروگرام خواہ میں ریڈ نہیں ہو جاتا. پھر آپ ڈائنامک لنکنگ کے بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ونڈوز کا بیہیویئر ڈاس سے بالکل مختلف ہے جہاں تک پروسیسز کو یا ایپلیکیشنز کو چلانے کی بات ہے. تو لوڈ آئیکن یہ کرتا ہے کہ جو ریسورس ٹیبل میں سے جو آئیکن والا پورشن ہے, جو بائنری ڈیٹا ہے آئیکن والا, صرف اتنا حصہ لوڈ ہو جاتا ہے. اس سے میموری کنزرو ہوتی ہے, کیونکہ اکثر ایپلیکیشنز میں کئی ایسی ایپلیکیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جن میں سینکڑوں کے حساب سے آئیکنز ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ اور بڑے سارے ریسورسز ہیں, ڈائلاگس ہیں اور اسٹرنگ ٹیبلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اگر وہ سارے ایک ہی دفعہ لوڈ کر لیے جائیں اور ایک آدھ دفعہ یوز ہو جائیں ایپلیکیشن میں تو یہ صرف ویسٹیج آف اسپیس ہے. ناؤ یہاں پہ ہم ڈسکارڈیبل والی ٹرم کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں. جب کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے ونڈوز میں اور ونڈوز کو میموری چاہیے ہوتی ہے, میموری کم پڑ گئی, کسی اور پروگرام کے لیے میموری ضرورت پڑی, آپ کا پروگرام بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, مینیمائز کر دیا آپ نے اپنا پروگرام, کوئی نیا پروگرام فور گراؤنڈ پہ آ گیا, اس کو زیادہ میموری کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ میموری میں سے فزیکل ریم میں سے نکال دے گا. آپریٹنگ سسٹم آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ, جن میں سے سب سے زیادہ جو مشق ستم ہے وہ ریسورسز پر ہوتی ہے, یعنی کہ جو ریسورسز ضرورت نہیں ہوتے ان کو میموری میں سے نکال دیا جاتا ہے, اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو دوبارہ لے آتے ہیں. اگر آپ ونڈوز کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم اپنی ضرورت پڑنے پر اس آئیکن کو میموری میں سے نکال دینا, اور پھر جب ظاہر ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہ ونڈوز دوبارہ لوڈ کر لے گی, وہ تو دیٹس ناٹ این ایشو, ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ونڈوز نے ان لوڈ کر کے پھر لوڈ کیا ہے. سو ہم ونڈوز کو اگر یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اس آئیکن کو بوقت ضرورت میموری میں سے نکال دو
اور پھر اس کو دوبارہ لوڈ کر دو جب ہمیں ضرورت پڑے, تو اس کو ہم ڈسکارڈیبل ریسورس کہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ تمام ریسورسز ڈسکارڈیبل ہوتے ہیں اور ڈسکارڈیبل ہونے چاہیے. سو یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے آپ ڈسکارڈیبل کا ورڈ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں ریسورس فائل کی اسٹیٹمنٹ میں. تو اب ہم اپنے اولڈ فرینڈ اسی ونڈو کلاس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلی ایپلیکیشن میں رجسٹر کروائی تھی ونڈوز کی, اور پھر اس میں موڈیفیکیشن ہوتی رہیں, لیکن وہ کلاس ابھی تک چل رہی ہے ہمارے ساتھ. تو اس کو ایک نظر دیکھیے. اس میں جو اہم جملہ ہے وہ صرف آئیکن والا ہے. یہاں پہ جب ونڈوز رجسٹر کر رہے تھے ہم اس وقت, تو ایچ آئیکن کو ہم نے نل رکھا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن اب ہمیں معلوم ہے. اب ہم نے یہاں پہ لوڈ آئیکن کا فنکشن کال کیا ہوا ہے, اس کو ہم ایپلیکیشن انسٹنس دے رہے ہیں فرسٹ پیرامیٹر میں, اور سیکنڈ پیرامیٹر میں ہم اس کو IDI آئیکن پاس کر رہے ہیں. میک انٹ ریسورس صاحب تو وہی ہیں. خیر, سو اب ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا آئیکن لوڈ کرو اور اس کا ہینڈل اس ونڈو کلاس کے ساتھ رجسٹر کروا دو. یعنی اس ونڈو کلاس کی جتنی ونڈوز بنے گی ان کے ساتھ یہ والا آئیکن ایسوسیٹڈ ہوگا. تو اب آپ یہ ایپلیکیشن کمپائل کیجئے اور اس کا شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ بنائیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جو آئیکن آپ نے اسپیسیفائی کیا تھا ایگزیکٹلی وہی آئیکن وہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ آ جائے گا. تو یہ ہے وہ میکنزم جو ریسورسز کے تھرو آپ یوز کرتے ہیں ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ میموری میں ہی ایک ریسورس کریٹ کر لیں. مثلا آئیکن ہے, ایک ریم ایریا آپ ریزرو کریں, کوئی ایرے بنائیں اور اس کے اندر ایک اسٹریم آف بائٹس وہ اس طرح سے بنائیں خود سے کہ وہ آئیکن ہو. یعنی آئیکن بھی تو ایک اسٹریم آف بائٹس ہی ہوگی نا, کچھ چند بائٹس ہوں گی جو ایز اے ریسورس لوڈ ہو رہی ہوں گی. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میموری کے اندر کچھ بائٹس کے اندر کچھ بھی ایک ہائپوتھیٹیکل آئیکن رکھوا لیں, یعنی کہ خود سے کوئی لوپ لگائیں, کچھ کریں, آئیکن میموری کے اندر ڈرا کریں, کچھ بائٹس کو کسی یلو کا کوڈ دے دیں, کچھ کو بلو کا, یہ آپ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو لوڈ کریں. لیکن دیٹ ول بی اے ویری ہیکٹک ٹاسک. اس کام کو کرنا بہت مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کوئی آئیکن لیں کہیں سے, اس کو ری نیم کریں اور انکلوڈ کر لیں. لیکن یہ کچھ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے. جی ہاں, بالکل یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں, تقریباً سبھی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک آئیکن ایڈیٹر آتا ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں جو ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ آتا ہے. تو اس آئیکن ایڈیٹر میں آپ آئیکن بنا سکتے ہیں. آپ وہ آئیکن اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں, یعنی جو آئیکن آپ یہاں بناتے ہیں وہ اس کی ایک فائل وہاں پہ بن جاتی ہے. آپ یہاں اس میں پینٹنگ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا اچھے سے اچھا آئیکن آپ یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں. سو دس از دا وے ٹو کریٹ آئیکنس. جو گرافک ڈیزائنرس ہیں وہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے جن کا ٹیسٹ ہے گرافک ڈیزائننگ کے, پروگرامنگ بھی اس طرح کی چیز انوالوڈ ہے. اور بالکل ہے, یوزر انٹرفیس میں آئیکنس سے لے کر ڈائلاگس تک اور ونڈوز کی اپیئرنس تک سب کچھ امپورٹنٹ ہے. یوزر کو تو آپ کے پروگرام کی صرف شکل ہی نظر آتی ہے نا کہ آئیکن کس قسم کا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ چیزیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات آئیکنس کی. ہم نے ریسورس فائل میں ایک آئیکن کی اسٹیٹمنٹ لکھی, اس کو کمپائل کیا, اور پھر ہم نے لوڈ آئیکن کی مدد سے وہ آئیکن لوڈ کر کے اپنی کلاس کے ساتھ رجسٹر کروا دیا. اب جتنی ونڈوز ہماری کلاس کی بنے گی اس کے ساتھ وہ آئیکن ضرور آئے گا. لیکن ہم اپنے انیشل ٹریک سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں, اور وہ ہے اسٹرنگ ٹیبل. تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک اسٹرنگ ٹیبل کی. جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا تھا, آپ ریسورس فائل میں ایک اسٹرنگ ٹیبل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں, ہم اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں. اسٹرنگ ٹیبل کا سنٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسٹرنگ ٹیبل ڈسکارڈیبل, یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, پھر آپ نے بگن اور اینڈ کے درمیان آپ نے اس کی مختلف اسٹرنگز پرووائڈ کی. بالکل ویسے ہی جیسے آپ وہاں IDI آئیکن دیتے تھے, یہاں ہم نے IDS اسٹرنگ 1 لکھا ہوا ہے. IDI ہم نے اس لیے وہاں رکھا تھا کہ وہ آئیکن کا ID تھا اور یہ اسٹرنگ کا ID ہے, تو اس کو ہم نے IDS انڈرسکور اسٹرنگ 1 رکھ دیا ہے, اور اس کے آگے ہم نے ایک اسٹرنگ لکھ دی ہوئی ہے. سملرلی IDS اسٹرنگ 2 کے سامنے ایک اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے, IDS اسٹرنگ 3 کے سامنے ایک اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے. آپ جتنی چاہیں یہاں پہ اسٹرنگز دے سکتے ہیں.
یقیناً ایک فزیکل لمٹ تو ہے لیکن کافی حد تک آپ اسٹرنگز یہاں پہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پورا اسٹرنگ ٹیبل بن گیا ہے. بگن اور اینڈ کے کی ورڈز یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹرنگ ٹیبل صاحب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں بگن سے اور اینڈ پہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس اسٹرنگ ٹیبل کو اب آپ ریسورس فائل میں لکھیے انہی اسٹیٹمنٹس کو اور اس کو کمپائل کیجئے, اور اس کو کمپائل اگر ایکسپلیسٹلی نہیں کرنا چاہتے RC کی کمانڈ سے تو ریسورس فائل میں بس اس کو ڈال لیجئے, نوٹ پیڈ میں ٹائپ کر دیجئے اور اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر دیں اور اپنا پروجیکٹ ایگزی بنا سکتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پہلی اسٹرنگ کی ہوئی تھی, ہم نے یہ وہاں پہ اسٹرنگ ٹیبل میں انکلوڈ کی ہوئی تھی, اس اسٹرنگ کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو لوڈ آئکن کی طرح ہمارے پاس جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے لوڈ اسٹرنگ. لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن اگین فرسٹ پیرامیٹر میں پوچھتا ہے کہ جی کس انسٹنس میں سے یہ اسٹرنگ ٹیبل اٹھانا ہے, کس انسٹنس میں سے یہ اسٹرنگ اٹھانی ہے. اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں کہ اسٹرنگ کا آئی ڈی کیا ہے. جو ہم نے آئی ڈی ایس اسٹرنگ 1 اور آئی ڈی ایس اسٹرنگ 2 لکھے تھے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. تو یہ بات تو بتانے کی نہیں ہے کہ آئی ڈی ایس اسٹرنگ 1 اور آئی ڈی ایس اسٹرنگ 2 جو ہم نے دیے تھے وہ ڈیفائنڈ کانسٹنٹ تھے, جو آپ نے ریسورس ڈاٹ ایچ میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے ایز اٹ از یہاں پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے اپنی ریسورس فائل میں. تو دیکھتے ہیں آئی ڈی دینے کے بعد آپ ایک بفر کا پوائنٹر دیتے ہیں جس میں یہ اسٹرنگ اسٹور کی جائے گی, یعنی یہ اسٹرنگ ٹیبل میں سے لوڈ کر کے آپ کے دیے گئے بفر میں اسٹور کر دی جائے گی. لیکن کتنے کیریکٹر اسٹور کیے جائیں گے یہ آپ فورتھ پیرامیٹر میں بتاتے ہیں کہ جی فلاں آئی ڈی آئیڈینٹیفائر کی اسٹرنگ اٹھاؤ میرے اسٹرنگ ٹیبل میں سے اور اس میں سے اتنے کیریکٹر بفر میں اسٹور کر دو, نل ٹرمینیٹڈ, نل ساتھ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. سو اس طرح سے آپ کی اسٹرنگ ٹیبل میں سے اٹھ کے آپ کے بفر میں اسٹور ہو جائے گی. تو اب آپ میسج باکس کا فنکشن کال کیجئے اور جس بفر میں آپ نے وہ اسٹرنگ لوڈ کی ہوئی تھی اس کو ایز میسج باکس ٹیکسٹ ڈسپلے کروا دیں. جی ہاں, یہ ہم ڈسپلے کر رہے ہیں دس از ورچوئل یونیورسٹی. سو دس از ورچوئل یونیورسٹی ہم نے اسٹرنگ ٹیبلز میں سے اٹھایا, اپنے پروگرام میں لوڈ کیا بفر میں اور ڈسپلے کر دیا. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری زحمت کی ضرورت کیا ہے, بڑی آسانی سے ایک کیریکٹر ارے بناتے, اس کے اندر یہ اسٹرنگ ہارڈ کوڈ کرتے اور بسم اللہ. جی یہاں پہ ہمیں کچھ اور باتیں بھی مد نظر رکھنا ہے. فرض کیجئے آپ کا یہ پروگرام برٹش نہیں بلکہ فرینچ پیپل استعمال کر رہے ہیں, تو وہ دس از ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اس کو کم ہی سمجھ پائیں گے, بلکہ وہ اس کا فرینچ ورژن سننا یا لکھنا یا پڑھنا پسند کریں گے. تو فرینچ مجھے تو نہیں آتی لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس کا جو فرینچ ورژن ہوگا وہ دس از ورچوئل یونیورسٹی نہیں ہوگا. اس میں اگر کوئی لفظ قائم رہے گا تو وہ صرف ورچوئل رہے گا, باقی سب کچھ ادھر ادھر کا ہو جائے گا. سو ہم کیا کریں گے, ہم اپنے ریسورس ٹیبل میں ایک اور اسٹرنگ ڈیفائن کریں گے جو کہ فرینچ ہوگی. یا ایک اور بات بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ ایک اور ریسورس فائل بنائیں جو کہ خالصتاً فرینچ اسٹرنگس پر مشتمل اسٹرنگ ٹیبلز پر مشتمل ہو, جس میں ایک ایسا اسٹرنگ ٹیبل ہو جس میں ساری کی ساری فرینچ اسٹرنگس ہوں. یعنی کہ جو میسیجز آپ نے ایک اسٹرنگ ٹیبل میں انگلش میں رکھے ہوئے ہیں, دوسرے میں آپ اس میں فرینچ میں رکھیں, تیسرے میں اٹالین میں رکھیں, بلکہ اب تو آپ عربک میں بھی رکھ سکتے ہیں یونیکوڈ کی سپورٹ کی وجہ سے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ ایپلیکیشن یہاں چلانی ہے پاکستان میں یا کسی برٹش کنٹری میں, برٹش برطانیہ میں چلانی ہے تو وہاں انگلش یوز کریں. اگر فرانس میں چلے گئے آپ تو وہ فرینچ یوز کریں. کیسے؟ آپ اپنے سسٹم سے یہ پوچھ سکتے ہیں, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ میری کرنٹ لینگویج کیا ہے. جس طرح آپ کا سسٹم جو ہے یہ انگلش یوز کرتا ہے تو آپ یہ سیٹ کرتے ہیں کہیں لینگویج آپشن جب آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو آپ اپنے سسٹم سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں. ایسے اے پی آئیز اویلیبل ہیں جن سے آپ اس کی کرنٹ ریجن پوچھتے ہیں. تو آپ رن ٹائم پہ یہ چیک کریں گے کہ کون سے والے ریجن کی لینگویج یوز ہو رہی ہے اور اس حساب سے آپ پھر اپنی مرضی کی اسٹرنگ لوڈ کر لیں گے. یہ فنکشنالٹی آپ کو ہارڈ کوڈڈ اسٹرنگز میں اویلیبل نہیں ہے. اس والی فنکشنالٹی کو زیادہ اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ریسورس فائلز بنائی جاتی ہیں. فرینچ کے لیے علیحدہ, اٹالین کے لیے علیحدہ, انگلش کے لیے علیحدہ, عربک کے لیے علیحدہ, اور اسی طرح سے. اور جس
طرف بھی آپ کو ایپلیکیشن کو شپ کرنا ہو یا بھیجنا ہو اس والا اسٹرنگ ٹیبل آپ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی اس کو کیا جاتا ہے. بہرحال اسٹرنگ ٹیبل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کمپائل ہو کے بے شک ایک طرف پڑا ہوا ہو, آپ کی آبجیکٹ کوڈ جو ہے, جو OBJ فائل بنتی ہے, وہ ایک طرف پڑی ہوئی ہو, آپ صرف اپنا ریسورس اسکرپٹ دوبارہ کمپائل کریں اور لنک کر دیں, تو سارے کے سارے میسجز کی لینگویج چینج ہو جائے گی. جو بھی آپ کے اسٹرنگ ٹیبل سے لوڈ ہو رہے ہیں ان سب کی حیت, ان کی فارم چینج ہو جائے گی. تو یہ ہے ایڈوانٹیج اسٹرنگ ٹیبل کو یوز کرنے کا. تو ہم جو اگلی چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کی بورڈ ایکسلریٹرز. کی بورڈ ایکسلریٹرز بنیادی طور پر شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں تقریباً, جس طرح سے آپ نوٹ پیڈ میں جو کرنٹ ورژن ہے اس میں کنٹرول ایس پریس کر سکتے ہیں. بہت ساری ایپلیکیشنس ہیں جن میں آپ کنٹرول این سے نئی ڈاکیومنٹ اوپن کر سکتے ہیں. تو آپ صرف ایک کی پریس کرتے ہیں یا کیز کا کمبینیشن پریس کرتے ہیں اور کوئی ایک کام ہو جاتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ماؤس کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, بہت کمبرسم ہوتا ہے. آپ کو پہلے کسی مینیو میں جائیں گے, پھر کسی سب مینیو میں جائیں گے, پھر کمانڈ سلیکٹ کریں گے, پھر کوئی کنفرمیشن ہوگی, پھر اس کے بعد جا کے کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی. لیکن جو کی بورڈ ہے وہ جسٹ آپ پریس کرتے ہیں ہاتھوں کی حرکت سے اور وہ کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے جو پروگرامرز ہیں, پروگرامر کا ٹول کی بورڈ ہے, ماؤس نہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے پروگرامنگ سٹارٹ کی تھی تو ایک لمبے عرصے تک ہم صرف کی بورڈ کی حمایت میں ہم نے ماؤس کو پروگرام ہی نہیں کیا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ ماؤس اتنی بیکار چیز بھی نہیں ہے. اور اب تو ہم Win32 پروگرامنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس میں ماؤس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے کی بورڈ ایکسلریٹرز کے اوپر. تو کی بورڈ ایکسلریٹر کا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں ڈیفائن کریں. مثلا ہماری جو وہ والی ایپلیکیشن تھی جس میں ہم کسی بٹن پہ کلک کرتے تھے چائلڈ ونڈو کے اوپر, سرکل, ریکٹینگل یا ٹیکسٹ اسٹرنگ پہ کلک کرتے تھے اور وہاں پہ ریکٹینگلز یا سرکلز ڈرا ہو جاتے تھے. ہم چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم بٹن, ریکٹینگل وغیرہ وغیرہ پہ کلک کریں, ہم مین ونڈو میں جب ہائی لائٹ ہوئی ہو تو اس کے اندر کچھ صرف پریس کریں, کوئی کمبینیشن پریس کریں. فار ایگزامپل ریکٹینگل ڈرا کرنے کے لیے میں کنٹرول آر پریس کروں, سرکل کے لیے کنٹرول سی پریس کروں, اور اسی طرح سے اسٹرنگ کے لیے کنٹرول ایس پریس کروں, تو وہ کام ہو جائے, بجائے اس کے کہ میں بٹن کو کلک کروں. اسے آپ آلٹرنیٹ کی بورڈ انٹرفیس بھی کہتے ہیں. یعنی جو کام ماؤس سے ہو سکتے ہیں, کوشش کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل ایپلیکیشنز میں جو کہ اسٹینڈرڈ ایپلیکیشنز ہیں ان میں وہ سارے کام کی بورڈ سے بھی ہو سکیں. یقیناً کچھ کام ایسے ہیں جو صرف ماؤس سے ہو سکتے ہیں, مثلا گرافک ڈیزائننگ میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کی بورڈ سے کرنا بہت دقت طلب ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے صرف کی بورڈ سوٹیبل ہے اور ماؤس جو ہے وہ ذرا مشکل سے انجام دیتا ہے. مثلا ٹیکسٹ ٹائپ کرنا, اگر آپ کو اپنا نام لکھنا پڑ جائے تو ماؤس سے میرا نہیں خیال کہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, میں تو نہیں لکھ سکتا. سملرلی بہت ساری اور سچویشنز بھی ایسی ہیں. ایکسلریٹرز جو ہیں یہ بیسیکلی اس کام آتے ہیں کہ جو کام آپ ماؤس سے کر سکیں وہی کام آپ کی بورڈ کا کوئی شارٹ کٹ یوز کر کے کر سکیں. تو جو کی بورڈ ایکسلریٹرز ہیں یہ بھی ایک ایکسلریٹر ٹیبل میں ڈیفائن کیے جاتے ہیں آپ کی ریسورس فائل میں. تو آئیں دیکھتے ہیں اس کا فارمیٹ کیا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک ایکسلریٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہم نے ایکسلریٹرز بیسیکلی اس کا ریزروڈ ورڈ ہے, اس کو ریسورس کمپائلر سمجھے گا. اس کے بعد ڈسکارڈیبل, یقیناً یہ ڈسکارڈیبل ریسورس ہے, ونڈوز جب چاہے اس کو میموری سے اپنی ضرورت کے ان لوڈ کر کے دوبارہ ریلوڈ کر سکتی ہے. اس کی ڈیٹیل ڈیفینیٹلی میموری مینجمنٹ کے دوران آئے گی. اس کے بعد بگن, یہ ریسورس ایکسلریٹر ٹیبل یہاں سے شروع ہو گیا ہے اور اینڈ تک چلے گا. یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ ایک ورچوئل کی کوڈ مہیا کرتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ وی کے بیک ایک ورچوئل کی کوڈ ہے, یعنی کہ بیک اسپیس کی جب بھی پریس ہوگی تو یہ وی کے بیک جو ہے اس کا ورچوئل کی کوڈ ہے. اس کے آگے ہم ایک آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں, کچھ بھی آپ دے دیجئے, یہاں پہ کوئی نمبر دے دیجئے 2 4 10 15, لیکن آپ بہتر ہوگا کہ آپ کوئی سمبل پہلے ڈیفائن کریں اور پھر اس کو یہاں پہ لکھیں. تو ہم نے بھی ایک سمبل ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کو سینٹر میں لکھ دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ کالم میں آپ کے پاس
کچھ آپشنز اویلیبل ہیں. مثلا آپ یہاں پہ آلٹ لکھا ہوا ہے وہ دے سکتے ہیں, ورڈ کی لکھا ہوا ہے. ورڈ کی بتاتا ہے کہ یہ ورچوئل کی کوڈ ہے. جو میں نے وی کے بیک لکھا ہے یہ ایک ورچوئل کی کوڈ ہے, یعنی کہ وی کے بیک جو ہے وہ نمبر 8 بیسکلی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا, یہ ایک ورچوئل کی کوڈ سمجھا جائے. اور آلٹ یعنی ہوگا یوں کہ آپ کا جو آلٹ بیک اسپیس ہے یہ آپ کا ایکسلریٹر بن جائے گا, کیونکہ آپ نے آپشنز میں آلٹ دیا ہوا ہے اور ورڈ کی دکھا. بیک اسپیس جب پریس ہوگا آلٹ کے ساتھ مل کے تو یہ والا ایکسلریٹر عمل میں آئے گا. جو شروع میں آپ نے وی کے بیک, وی کی ڈیلیٹ وغیرہ وغیرہ دیے ہوئے ہیں یہ سارے ورچوئل کی کوڈز ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم ایک اور طریقہ دیکھیں. اگر آپ کسی کیریکٹر کے شروع میں کوئی ایسکی کیریکٹر, مثلا آپ چاہتے ہیں کنٹرول ایس سے اسٹرنگ ڈرا ہو, تو ہم نے ایک کیرٹ سائن کے ساتھ ایس لکھ دیا ہوا ہے, کیرٹ سائن ایس. اس کے بعد ہم نے اس کا آئیڈینٹیفائر دیا ہوا ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہم یہاں سے اسٹرنگ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آئیڈینٹیفائر آپ ہماری ہیڈر فائل میں ڈیفائنڈ ہے. اور اس کے بعد جو آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں آسکی دیا ہوا ہے. آسکی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم نے یہ کنٹرول سی شروع میں دیا ہوا ہے یہ ہم نے ایز آسکی دیا ہوا ہے, اس کو آپ اسٹرنگ میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ آپشنز ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم جو پہلا ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے. ہم آلٹ بیک اسپیس میں انٹرسٹڈ ہیں, تو یہ ہم ایگزامپل لے رہے ہیں فی الحال. فرض کیجئے ہم نے یہ ایکسیلیٹر یہاں ڈیفائن کر دیا, اس کے بعد ہم نے اس کو کمپائل کیا, جو ریسورس فائل ہے کمپائل کیا. یعنی آپ اگر ایزی پروسیجر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ ریسورس فائل لکھیں گے, اس کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کر دیں گے اور وہ ساتھ ہی کمپائل ہو جائے گی. الٹرنیٹیولی آپ اس کو کمانڈ لائن پہ کمپائل کر کے RES فائل بنائیں گے اور اپنے پروجیکٹ کے ساتھ دوسرے آبجیکٹ فائلز کے ساتھ لنک کر دیں گے. بہرحال تو کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایکسیکیوٹیبل بنا لیجئے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. تو ایکسیکیوٹیبل بن چکنے کے بعد آپ کا جو ریسورس ٹیبل ہوگا اس میں یہ ایکسلریٹر ٹیبل انکلوڈیڈ ہوگا. اب ہمارا اگلا کام کیا ہے؟ لوڈ آئکن ہم نے دیکھا, لوڈ اسٹرنگ ہم نے دیکھا, تو گیس کیجئے یہاں کیا ہوگا. یہاں پہ لوڈ ایکسلریٹر ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں. جو لوڈ ایکسلریٹر کا فنکشن ہے, پہلا پیرامیٹر کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس کو اگین وہ آئی ڈی دیتے ہیں ایکسلریٹر کا, میک انٹ ریسورس آپ کال کر سکتے ہیں. اگین یہاں پہ اسٹرنگ بھی ہو سکتی تھی, آپ بجائے ایکسلریٹر کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک آئی ڈی دینے کے آپ وہاں پہ کوٹڈ اسٹرنگ بھی دے سکتے تھے, پھر آپ وہ اسٹرنگ یہاں پہ دیتے. اینی ہم نے تو آئی ڈی لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیا. اس سے ایکسلریٹر آپ کی ایپلیکیشن میں لوڈ ہو جائے گا. اب اگلی چیز ہے ہمارا میسج لوپ. جی, تو میسج لوپ کا تذکرہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یوزر کوئی چیز کوئی کی پریس کرے, فار ایگزامپل آلٹ بیک اسپیس پریس کرے, اسیوم کر لیجیے آلٹ بیک اسپیس یوزر نے پریس کیا ہے, تو ہمارے پروگرام میں کوئی ایکشن پرفارم ہو. اگر آپ کی نارمل ایپلیکیشن ہے جس طرح سے پہلے سے تھی تو کیا ہوگا؟ آلٹ بیک اسپیس پریس ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک کی ڈاؤن میسج جائے گا, سس کی ڈاؤن میں بھی, اور ساتھ میں بیک اسپیس کا بھی کی ڈاؤن میسج جائے گا, اور اس طرح سے آپ کے نارمل جو میسیجز ہیں کی بورڈ میسیجز وہ جائیں گے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ایکسلریٹر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسلریٹر کو لوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک فنکشن کال کریں گے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر. ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کو آپ ایک ونڈو کا ہینڈل فرسٹ پیرامیٹر میں دیتے ہیں, پھر آپ جو ایکسلریٹر آپ نے ابھی لوڈ کیے ہیں ان کا ہینڈل دیتے ہیں, اور آپ اسے تیسرا پیرامیٹر میسج دیتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس میسج کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ کی بورڈ میسج ہے. اگر کی بورڈ میسج ہے تو کیا کہیں ایکسلریٹر تو نہیں پریس ہوا. یہ وہ کیسے چیک کرتا ہے؟ یہ اس کی بورڈ میسج میں سے میسج کو سارے ایکسلریٹر کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. جو ایکسلریٹر ٹیبل میں موجود ایکسلریٹرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے ایک ایک کر کے, اور اگر کسی کے ساتھ میچ ہو جائے تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اپنا کام کرتا ہے. تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر یہ کرتا ہے کہ جب وہ پرٹیکولر کی بورڈ میسج جو آپ نے اس کو بھیجا تھرڈ پیرامیٹر میں وہ میچ ہو گیا کسی ایکسلریٹر کے ساتھ, تو ایکسلریٹر کو جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے. اس کے جو ایکسلریٹر کا آئی ڈی آپ نے ڈیفائن کیا تھا, جو بھی آپ آئیڈینٹیفائر وہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں, کوئی بھی نمبر, اس نمبر کو
WM کمانڈ میسج کے ساتھ اس ونڈو پروسیجر کو بھیج دیتا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجیے, بلکہ فرض کیجیے, ایگزامپل لے لیتے ہیں. فرض کیجیے کہ ہم نے آلٹ بیک اسپیس پریس کیا ہے اور ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر فنکشن کال ہوا ہے. ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر فنکشن کو آلٹ بیک اسپیس جو ہے, جو میسج جنریٹ ہوا ہے, آلٹ بیک اسپیس جو ہے وہ وہاں اسے مل جائے گا. کہاں پہ؟ آپ کے ایکسلریٹر میں سے کہیں مل جائے گا. تو وہ اس ایکسلریٹر میں جو آپ نے آئی ڈی ڈیفائن کیا ہوا تھا اس پرٹیکولر ایکسلریٹر کی اسٹیٹمنٹ کے اندر, اس کو آپ اسکرین پہ ایک دفعہ دیکھ بھی لیجیے, یہ والا آئی ڈی جو ہے اس کو WM کمانڈ میسج کے ایل پیرم میں ڈال کے ونڈو پروسیجر کو بھیج دے گا. مزید پریسائزلی بات کریں تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر, جب کوئی ایکسلریٹر کی پریس ہوتی ہے تو ونڈو پروسیجر کو, اس ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو جس کا آپ ہینڈل اسے فراہم کرتے ہیں, اس کو ایک WM کمانڈ میسج بھیجتا ہے جس کے ایل پیرم کے لو ورڈ میں اس پرٹیکولر ایکسلریٹر کا آئی ڈی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو پروسیس کرنا چاہیں تو آپ کا لوپ کچھ, آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کے اندر WM کمانڈ میسج کا کیس کچھ اس طرح کا نظر آئے گا. آپ لو ورڈ کو ایل پیرم کے WM کمانڈ میسج میں آ کے آپ ایل پیرم کے لو ورڈ کو چیک کریں گے کہ اس میں کون سے والے مینو کا آئی ڈی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ آپ ایک چیز اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایل پیرم کہیں زیرو تو نہیں ہے. اگر ایل پیرم کی ویلیو نان زیرو ہو تو اونلی دین یہ WM کمانڈ میسج کسی مینیو سے ہوتا ہے. یہ ونڈوز کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی بڑی اچھی طرح سے ڈاکیومنٹڈ ہوگا. ہم جب ڈائلاگس کی بات کریں گے اگلے کچھ لیکچرز میں تو ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے اچھی طرح سے کہ چائلڈ ونڈوز جو ہیں وہ جب میسج بھیجتی ہیں اور جو مینو ہیں ان کو ہم سمرائز کر لیں گے ان اے اسمال ٹیبل. تو یہ تھے ہمارے ایکسلریٹرز. اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہم نے ایپلیکیشن بنائی تھی جس میں ہم ریکٹینگل ڈرا کرتے تھے یا سرکل ڈرا کرتے تھے, کوئی ٹیکسٹ میسج ڈسپلے کرواتے تھے, اس میں کنٹرول ایس اسٹرنگ کے لیے, سرکل کے لیے آلٹ سی اور ریکٹینگل کے لیے سمپل آر, یہ 3 ایکسلریٹرز امپلیمنٹ کریں اور صرف اسی طرح سے آپ کو ایکسلریٹرز کے بارے میں صحیح طرح سے انفارمیشن حاصل ہوگی. تو یہ ہماری بات ہوئی اسٹرنگ, آئکن اور ایکسلریٹر ریسورسز کے بارے میں. آج ہم نے جو نالج لیا ہے ہم اس کو پریکٹیکلی یوز کریں گے. اسٹرنگ ریسورسز کے بارے میں ایک بات ہمیں یاد آ گئی, وہ آپ کو بتانا ضروری ہوگا کہ کچھ پروگرامرز یہ خیال کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹرنگس کو اسٹرنگ ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, جب بھی آپ کو کوئی میسج ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو آپ لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن کال کرتے ہیں, کوئی اسٹرنگ کا آئی ڈی دیتے ہیں, وہاں سے اس کو لوڈ کر کے ڈسپلے کروا دیتے ہیں. تو پروگرام کو پڑھنے سے یہ پتا نہیں چلتا کہ ایکچولی میسج کون سا ڈسپلے ہو رہا ہے, تو تھوڑا سے پروگرام کرپٹک ہو جاتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے جو کہ پوری طرح تو حل نہیں ہے لیکن آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس افیکٹ کو, اور وہ اس طرح سے کہ آپ جو آئیڈینٹیفائر رکھیں نا اپنے اسٹرنگس کا, اسٹرنگ ریسورسز کا, وہ بہت ڈسکرپٹیو ہوں. جیسے IDS ایرر میسج, ٹھیک ہے, یا اگر بہت سارے ایرر میسیجز ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں IDS ایرر میسج فائل ناٹ فاؤنڈ, کہ جی جب فائل نہیں ملے گی آپ کو تو یہ والا اسٹرنگ ریسورس جو ہے اسٹرنگ ٹیبل میں سے یہ والا اسٹرنگ ریسورس اٹھ کے لوڈ ہوگا. تو اس طرح سے پھر آپ کا پروگرام کافی حد تک ڈاکیومنٹڈ ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم اپنی آج کی ڈسکشن ختم کرتے ہیں. ریسورسز ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے 1-2 لیکچرز تک, بلکہ ساتھ ہی رہیں گے. ہم اگلی دفعہ بہت امپورٹنٹ ریسورس پڑھیں گے اور وہ ہیں مینیوز. سو آج کی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.